ایک رسمی طور پر ہم نے پڑھنی ہے تو کوئی بھی ایک اٹھ کر بتا دے مجھے. چلو بھائی تم نے کہا تھا تم ہی بتا دو صرف کی تعریف کیا ہوتی ہے. مستحضر نہیں ہے. چلو ہاں بھائی مجیب الرحمان. آواز سے سب کو آخر تک آواز جائے. اواخر کی بات نہیں کرنی نا. دیکھو احوال و اواخر کی بات نہیں کرنی ہم نے. صرف ہے یہ ناو نہیں ہے نا. اس میں بناؤں کی بات ہوگی. شاباش. اس میں جو ہے ہم نے بنا کے اعتبار سے کلمے کی بناوٹ کے اعتبار سے بات کرنی ہے, اس کی اصل کے اعتبار سے بات کرنی ہے, اس کی تعلیل کے اعتبار سے بات کرنی ہے, نہ کہ ہم نے اس میں کلمہ ثلاثہ کے اواخر کے اعتبار سے بات کرنی ہے. وہ ہمارا موضوع بدل جائے گا, پھر ہم نحو میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بات یاد رکھیں. چلو یہ تو اس کی تعریف ہو گئی, سب نے سنی ہے. اچھا جی, موضوع اور غرض و غایت کوئی بھی ایک طالب علم اٹھ کر بتا دے بھائی. ڈر بھی رہیں سب, کہیں ہماری طرف اشارہ نہ ہو جائے. اچھا چلو بھائی تم بتا دو بھائی. ہاں جی آپ بتا دو جی. ٹھیک ہے چلو شاباش. اور غرض و غایت بھی کوئی بتا دو بھائی. چلو ایک منٹ, آپ نے بتایا. ہاں جی, سیغے کی غلطی سے بچنا, یہ ساری غرض و غایت. فضیلت تو میں ہی بتا دیتا ہوں, کچھ میرا بھی حصہ ہو جائے. الصرف ام العلوم والنحو ابوہا, آپ کو پتہ ہے. مشہور امام بھی آپ کو پتہ ہیں, امام خلیل ہیں, امام فرا ہیں. تو اس طرح اب ہم جو تھیوری ہے, تھیوری یعنی پڑھنا رٹا لگانا, اس سے آگے نکل کر ہم ذرا اپنے صیغوں کی طرف جائیں گے. ماضی کے صیغے جو ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں کل؟ یار مائک پہ میں کھڑا نہیں ہو سکوں گا, میری مجبوری ہے. ٹھیک ہے, ماضی کے کل کتنے صیغے ہیں بھائی؟ 14 صیغے ہیں. تکرار والے نکال دیں تو بھائی 2 صیغوں کا تکرار ہے نا, 12 ہیں. 2 صیغوں کا تکرار ہے نا, ذہن کو حاضر رکھو نا صرف میں. اچھا 12 صیغے ہیں. فعلا ہے, فعلا ہے, فعلو ہے, فعلت ہے, فعلتا ہے اور فعلنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اچھا میں بات کیا کرنے جا رہا ہوں. آپ بول رہے ہیں یہ ماضی کی گردان پڑھا رہے ہیں ہمیں, تو سر یہ تو ہم نے پتہ نہیں کتنی دفعہ, ہزاروں دفعہ پڑھ لی ہے. گردان نہیں پڑھا رہا آپ کو میں. بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے کوئی صیغہ حل کرنا ہے تو نمبر 1 ہمیں اس صیغہ کی پہچان ہو. کیا ہو؟ صیغہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ جی جی ہاں لکھیں, لیکن بہتر ہے کہ لکھنے سے زیادہ آپ توجہ ادھر کریں. یہ ساری باتیں آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں, کاپیوں میں, سب کوئی نئی بات نہیں. صیغہ کی پہچان کے لیے آپ کو صیغہ کی علامت چاہیے. کیا چاہیے؟ اگر آپ علامت ہی نہیں پہچان سکتے اور یہاں ہی آپ فیل ہو گئے تو آپ صیغہ حل نہیں کر سکتے. بیٹھ جائیں. تو آپ صیغہ حل نہیں کر سکتے. تو علامت پہچاننے کے لیے ہم ماضی پر گئے ہیں کہ ہم نے آج بات کرنی ہے چونکہ ماضی پر, تو ماضی کے ہر صیغہ کی علامت ہمیں پتہ ہوگی. تو صحیح ہو, مثال ہو, اجوف ہو, محموز ہو, ناقص ہو, لفیف ہو, کچھ بھی ہو, ماضی کی علامتیں تو کیا رہیں گی؟ وہی رہیں گی. تو اگر آپ صیغہ پہچان لیتے ہیں, صیغہ کی علامت پہچان لیتے ہیں, نمبر 2 مسئلہ ہوگا اس کے اصل کو پہچاننا. اس کی کس کو؟ یا تو وہ صیغہ اصل پر ہوگا یا وہ صیغہ اصل پر. نمبر 3 جب ہم یہ پہچان لیں گے تو پھر اگر تعلیل کی ضرورت ہوگی تو کیا کریں گے؟ سوال یہ ہے, علامت تو چلو ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ علامتیں ہر صیغے کی کیا کیا ہوتی ہیں. علامتیں بتانے کے بعد وہ طالب علم جو اعدادیہ میں ہے اور وہ طالب علم جو دورہ حدیث تک پہنچا ہوا ہے, علامتیں سب کے لیے کیا ہیں؟ سیم ہیں. تو اب صیغہ صحیح کا آ جائے, مثال کا آ جائے, کم از کم اس قابل تو ہونا چاہیے, اس قابل تو ہونا چاہیے کہ وہ یہ بتا سکے کہ بھائی یہ صیغہ کون سا ہے. ہم اصل بھی نہیں پوچھ رہے, ترجمہ بھی نہیں پوچھ رہے, تعلیل بھی نہیں پوچھ رہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ علامت کی بنیاد پر کم از کم صیغہ بتا دیں. علامت کی بنیاد پر صیغہ آپ نے بتا دیا, سمجھو آپ نے آدھے نمبر لے لیے. ٹھیک ہے, ابھی باقی بات کی بات ہے, اصل کیسے آئے گی, تعلیل کیسے ہوگی, وہ آگے کی بات ہے. تو ابھی ہمارا فوکس جو پہلا ہوگا وہ کس پر ہوگا؟
صیغہ کی پہچان پر یعنی صیغہ کی علامت جاننے پر ہوگا۔ جب علامت جان لیں گے تو دوسرا ہمارا جو اسٹیپ ہوگا اور دوسرا جو ہمارا مرتبہ ہوگا وہ ہوگا اصل پر جانے۔ اصل پر جانے کے لیے بنیادی طور پر آپ کو ضربہ سے لے کر اور طوا یطوی تک کی گردانیں یاد کرائی گئی اور آگے مخلوط ابواب کی بھی۔ تو وہ گردانیں آپ کو کام آئیں گی کس میں؟ اصل کو پہچاننے میں۔ اچھا، اصل کو پہچاننے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، آپ کے ذہن میں آئے گا اس کا وزن تو کیا تھا؟ فعلو۔ کیا تھا؟ فعلو۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو صیغہ میرے سامنے آیا ہوا ہے کیا یہ فعلو کے وزن پر پورا اتر رہا یا یہ فعلو کے وزن پر پورا نہیں اتر رہا؟ یہ میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو؟ صیغے کی پہچان سے گزر رہے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اصل کی۔ تو اصل کیسے نکالیں گے؟ جب ہم نے صیغہ پہچان لیا کہ یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، اصل نکالنے کے لیے ہم نے سوچا کہ جمع مذکر غائب کا وزن تو ہم نے پڑھا تھا ماضی کا ثلاثی مجرد کا فعلو۔ کیا پڑھا تھا؟ اچھا کر دو۔ اصل تو صیغہ کہ آپ توجہ میری طرف رکھیں، تو فعلو اصل وزن تھا، لیکن یہ تو یا تو فعلو کے وزن پر ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ اپنی اصل پر ہے، اور اگر فعلو کے وزن پر نہیں ہے تو اب ہمیں حاجت ہوگی کس چیز کی؟ تیسرے درجے کی، کہ ہم اس کی اصل نکالیں اور اس میں کیا کریں؟ تعلیل کریں۔ اب اصل آپ نے نکال کر اس کو کسی وزن پر لانا ہوگا؟ فعلو کے وزن پر لانا ہوگا۔ اگر آپ فعلو کے وزن پر اس کو لے آئے فاعل لام کلمہ کی پہچان کر کے، فاعل لام کلمہ کی، تو آپ سمجھیں دو حصے تو آپ نے کر لیے پار۔ تیسرا حصہ ہے آخری، وہ ہے تعلیل۔ وہ تعلیل کے لیے آپ کو پھر قواعد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب ہم پہلے اپنے جو پہلا درجہ ہے اس سے ہم چل رہے ہیں کہ ہمارے پاس صیغوں کی پہچان کے لیے علامتیں صیغوں کی ہم نے جاننی ہیں، آپ کو معلوم ہوں گی، یقیناً معلوم ہوں گی، لیکن پھر بھی ایک دفعہ سن لیں، پھر ہم صیغوں کی طرف چل رہے ہیں۔ واحد مذکر غائب ہمارے پاس ہے، کیا ہے؟ فاعلہ۔ اس کی کیا پہچان ہے؟ جی بھائی، ہاں آپ، میں کوشش کروں گا کہ جو ہمارے ابھی ابتدائی طلباء ہیں ان سے زیادہ پوچھوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو ہم نے زیادہ جو ہے اپنے ساتھ جوڑنا ہے ادھر۔ آپ لوگ جو بڑی کلاسوں کے ہیں ان کو تو آتا ہے، مجھ سے بھی بہتر ہی آتا ہوگا۔ جی، آخر مبنی پر فتح ہوتا ہے، اور بظاہر اس میں کوئی اور علامت، تو کوئی علامت نہ ہونا بھی ایک علامت ہے، کوئی علامت نہ ہونا بھی، اور ماضی کی علامت تو ہے کہ وہ آخر مبنی پر، اس کے علاوہ اس میں کوئی اور علامت، یہی اس کی علامت ہے کہ وہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صیغہ کیا ہے؟ اچھا، دوسرا صیغہ پڑھیں، فاعلہ۔ فاعلہ کی علامت مجھے کوئی بتائے اور صیغہ بھی بتائے۔ ہاں جی، جلدی جلدی، یہ بہت آسان سا کام ہے۔ جی، الف علامت ہے، بیٹھ جائیں، صیغہ پورا بتائیں۔ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کی علامت کیا ہے؟ الف۔ تثنیہ کا الف اس کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں بھی تثنیہ کا الف آئے گا کم از کم آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ صیغہ تثنیہ کا ہے، اور بات بعد میں ہوگی، پہلے یہ پہچاننا ہے کہ یہ صیغہ تثنیہ کا ہے۔ اچھا، تیسرا صیغہ بھائی فعلو ہے۔ ہاں بھائی، مجھے وہ ادھر احمد رضا نظر نہیں آ رہا ہے، ادھر کہیں بلوچ احمد رضا۔ ہاں بھائی، تم بولو نا، بولو۔ جمع مذکر غائب کی کیا علامت ہے بھائی؟ واو۔ واو ساکن یا واو مدہ یہاں پر ہے، واو ساکن، واو ضمیر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جمع کی، صرف واو ضمیر ہو تو جمع مذکر غائب کی ماضی میں علامت ہوتی ہے، یہ آپ نے جان لیا، ٹھیک ہے۔ چوتھا صیغہ بھائی فاعلہ تھا بھائی، یہ اب یہ بیچ میں بلیک امامے کے ساتھ عنایت کے برابر میں کھڑے ہو جاؤ بھائی، بتاؤ چوتھا صیغہ کیا ہے بھائی؟ صیغہ پڑھو، صیغہ فعلت۔ گھبراؤ نہیں بھائی، کوئی ڈنڈی ونڈی تھوڑی ہے ہمارے ہاتھ میں، مار رہے ہیں کیا؟ جرمانہ بھی نہیں ہے کوئی، ہاں بتاؤ، انعام بھی نہیں ہے، ہاں بتاؤ۔ فعلت کون سا صیغہ ہے؟ فعلت کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث ہے، کیا بولیں گے؟ علامت کیا ہے؟ علامت تا ساکن، لیکن اچھا چلو بیٹھ جاؤ، تا ساکن علامت ہے، لیکن تا ساکن ضمیر اس کا فاعل نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا، تا ساکن ضمیر، اچھا ٹھیک ہے۔ یہاں پر الف علامت ہے ہمارے پاس،
تھوڑا سا مارکر بھی ہے، بالکل وہ ہوگا. یہاں پر واو ضمیر کی علامت ہے، یہاں پر تا ساکن کی علامت ہے، لیکن یہ ضمیر نہیں ہے، ضمیر اس میں کیا ہے؟ یہ. ٹھیک ہے، آگے چلیے بھائی. پانچواں صیغہ بھائی امام تم بولو بھائی. فعلتا جی، کیا علامت ہے اس صیغہ کی، اور صیغہ کون سا ہے؟ ہاں، اور علامت؟ جی بھائی یہ آپ بتائیں جی. الف علامت ہے. الف تو آپ نے علامت ہمیں یہاں بھی بتائی تھی تثنیہ مذکر غائب میں بھی، تو پھر فرق کیسے ہوگا؟ یہاں پر ہم کہیں گے تانیث کی علامت تا ہے اور تثنیہ کی علامت الف ہے. تانیث کی علامت اور تثنیہ کی علامت ہمارے پاس کیا ہے؟ الف. تو ہم تا الف بھی کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. اچھا آخری صیغہ فعلنا، آخری نہیں ہے چھٹا، آخری بھی ہے. آخری کس حساب سے اور چھٹا کس حساب سے، یہ بھی ایک سوال ہے. آخر غائب کے حساب سے اور چھٹا آدھی کے حساب سے. جی چلیے پڑھیے بھائی، بتائیں. وہ آپ کا کیا نام ہے؟ نزاکت نام ہے؟ ہاں جی. ہمارے پاس ہے نون مفتوحہ، یہ ہو گئی ہمارے پاس نون کی علامت. اب دنیا بھر میں جہاں کہیں یہ علامتیں آپ کو نظر آئیں گی اس انداز میں، تو آپ کو کم از کم اتنی پہچان ہونی چاہیے کہ یہ کون سا صیغہ ہے جس کی یہ علامت یہاں پر ہم نے پڑھی تھی. ٹھیک ہے، یہ 6 صیغوں کی علامتیں تو کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ذکر ہو گئیں، بس آپ کو تو پہلے سے آتی ہیں. اچھا آگے کون سا صیغہ ہے؟ اچھا میں نے یہاں پہ فعلہ کا وزن کیوں لیا، فاعل لام کا وزن کیوں لیا، میں نے دربہ نہیں لیا. عام طور پر ہم دربہ پڑھتے ہیں، اس کی بھی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم دربہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ علامتیں صرف دربہ کے لیے ہی خاص ہیں اور کسی جگہ لگیں گی ہی نہیں. تو اس لیے میں نے کوئی مخصوص مادہ لیا ہی نہیں، صرفیوں کا بنایا ہوا میزان لیا ہے تاکہ ہم ان علامتوں کی بنیاد پر اور سارے صیغوں کو پہچان سکیں، صرف دربہ کی حد تک محدود نہ رہیں. جیسے کہ ہمارا طلبہ ہے نا بھائی، ان کے سامنے اگر صیغہ آ جائے نا مثال کے طور پر وہابہ، اب یہ سوچیں گے وہابہ صیغہ تو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں پڑھا، یہ کہاں سے آ گیا. اب ان کو بتایا جائے بھائی یہ کس وزن پر ہے، فعلہ کے وزن پر، پھر ان کو یاد آئے گا ہاں ہم نے ایک صیغہ کبھی ماضی بعید میں دربہ پڑھا ہوتا تھا تو یہ اس کے وزن پر ہے. تو اس لیے میں نے وزن یہ لیا ہے جس سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ علامتیں کسی ایک وزن کے ساتھ خاص نہیں. فعلتما کا تکرار ہے لیکن بہرحال لکھ دیا ہے یہاں پر. اچھا جی چلیے بھائی فعلتا صیغہ، کوئی جلدی سے جلدی سے. جی چلو بھائی احمد رضا، 3 احمد رضا ہو گئے ماشاءاللہ. اور بھی کوئی ہے؟ ہاں جی. صیغہ واحد مذکر حاضر صرف تا علامت نہیں بولو گے، تا مفتوحہ. بھائی تا تو بہت ساری جگہ پر آ رہی ہے، تا مفتوحہ علامت ہے، اس کی علامت ہے. اچھا ٹھیک ہے آگے چلیں. فعلتما، جنہوں نے نہیں بتایا وہ بولیں بھائی. جی اچھا ٹھیک ہے. صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، اور ہمارے عام طور پر کہا جاتا ہے تما علامت، ہم یہی کہتے ہیں، لیکن اصل میں اس میں بھی جو ہے وہ الف تثنیہ کا ہے، الف عماد کا ہوتا ہے اور تو علامت ہوتی ہے. اس تفصیل میں ابھی ہم نہیں جا رہے، چلو ہم اسی پر رکھتے ہیں کہ تما علامت ہے. جہاں کہیں تما آ جائے وہ کون سا صیغہ ہوگا؟ نہیں ہوگا بھائی، تثنیہ مذکر حاضر ہر جگہ نہیں ہوگا، کہیں تثنیہ مؤنث حاضر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ توجہ رکھنی ہے نا، آپ نے صرف پڑھ لیں تو ہم پھر وہاں کیسے پہچان کریں گے؟ معنی کے اعتبار سے، سیاق و سباق کے اعتبار سے ہم پہچانیں گے کہ یہاں مذکر کی بات ہو رہی ہے یا مؤنث کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی آگے چلیں. فعل تم، ہاں جمع مؤنث، جمع مؤنث حاضر، غور کرو جمع مؤنث حاضر نہیں، جمع، او بھائی تم نے صحیح بولا تھا وہی بات دہرا لو. جمع مذکر حاضر. اچھا اس کی علامت ہے تم، جیسے کہ عام طور پر ہم پڑھتے ہیں. اچھا جی آگے.
فعلتی، فعلتی کون پڑھے گا بھائی؟ ہاں جی چلو. تا مکسورہ علامت فعلتی کی، جہاں کہیں تا مکسورہ آ جائے وہ صیغہ واحد مؤنث حاضر ہوگا. ٹھیک ہے آگے چلیں. فعلتما، اس کی علامت یہاں گزر گئی، صرف سیاق و سباق سے ہم نے مذکر اور مؤنث کی تعین کرنی ہوگی. فعلتن، جی جی تن، ٹھیک ہے، اس کی علامت ہے شابش. جمع مؤنث، آگے کتنے صیغے رہ گئے؟ کون کون سے؟ آپ لوگوں کو تو ماشاءاللہ آتا ہے یار. فعلتو فعلنا، ہاں جی فعلتو فعلنا کون سے صیغے ہیں؟ علامت فلیل، تا مضمومہ، اس کی علامت ہے واحد متکلم. اچھا جی اور کوئی اگلا صیغہ؟ ہاں بھائی احمد رضا کو، یہ اب کیا نام ہے تمہارا؟ اویس رضا قادری آیا ہوا ہے ہمارے مدرسے میں، بتاؤ نا بھائی. صیغہ تثنیہ اور جمع متکلم، ٹھیک ہے، اور نون الف نا اس کے. اچھا اردو میں عام طور پر ہم ویسے پڑھتے ہیں صیغہ تثنیہ اور جمع متکلم، لیکن صرف جمع متکلم بولنا بھی کافی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو میں جمع کے لیے دو سے زائد ہونا ضروری نہیں ہے. اردو میں ایک سے زائد کو بھی کیا شمار کیا جاتا ہے؟ جمع شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اردو میں تثنیہ ہے ہی نہیں. اردو میں تثنیہ، ٹھیک ہے. اچھا تو یہ ہو گیا صیغہ جمع متکلم. ترجمہ بھی آپ کو آتا ہے. ہم کون سی ماضی پڑھ رہے ہیں؟ ماضی مطلق مثبت معروف، یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں. اجرا میں پھر جب پوچھوں گا تو ترجمہ بھی پوچھوں گا، ٹھیک ہے. ماضی مطلق مثبت معروف، اس کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ اس ایک مرد نے کیا یا مارا یا کھایا یا پیا یا جو بھی اس نے کیا، ٹھیک ہے. اچھا ماضی کی اور بھی دو اقسام ہیں، ایک ماضی مطلق ہو گئی، اور کوئی ماضی قریب کا ترجمہ. بھائی کوئی ایک کھڑا ہو جائے وہ بتائے، ہمیں طریقہ بھی بتائے بھائی جلدی سے. ہاں چلو بھائی، جی جی تم بتاؤ چلو. ماضی بتا دے جاؤ طریقہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ، تاکہ سب کو آتا ہے، ریوائز ہو جائے، ریپیٹ ہو جائے. ماضی قریب میں قد لگاتے ہیں، ترجمے میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ کیا ہے، یعنی جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام ماضی قریب میں ہوا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے، تھوڑا زمانہ پہلے ہوا ہے، کیا ہے. اچھا ماضی اگلے تیسری قسم ماضی بعید میں کیا ہوتا ہے؟ کیا تھا. بعید کے لفظ سے ہی ظاہر ہے کوئی یاد کرنے والی بات نہیں ہے. کیا تھا قریب بعید زمانے کی بات ہو رہی ہے. پوری گردان میں کانا بھی تبدیل ہوتا جائے گا اور صیغے ماضی کے تبدیل ہوتے جائیں گے. ہاں جی ماضی استمراری. ہاں کانا یفعل. پچھلے دنوں میں نے کلاس میں ایک سوال کیا تھا ہماری، میں نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے، کسی کو وہ سوال یاد ہے جو میرے ذہن میں؟ ہاں یہ شفیع سن رہا تھا دوسری کلاس سے بیٹھ کے. اور کوئی بتائے؟ ہاں جی چلو تم بتاؤ پیچھے سے. راہم، راہم کچھ نہیں بولا یار، بہت دیر ہو گئی. ہاں میں نے بھی کہیں سنا تھا، میرے لیے بھی بڑی انٹرسٹنگ بات تھی ہے، تو میں نے کہا طلباء سے شیئر کر دوں. اس طرف توجہ نہیں گئی نا، عام طور پر جاتی نہیں ہے کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ 4 لفظوں والا، 4 حرفوں والا صیغہ ہو مزید فی کا، اور 12 13 حرفوں والا صیغہ ہو مجرد کا. ہاں اچھا پیچھے سمجھ رہے ہیں بات؟ میری توجہ تار کی طرف نہیں ہے، آپ کی کیوں جاتی ہے؟ چھوڑو. اچھا تو کیا کہا میں نے؟ 4 حرفی صیغہ مزید بھی ہو رہا ہے، اور 12 یا 13 حرفی صیغہ مجرد ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ آپ کوئی اور بتائے جنہوں نے میری کلاس میں یہ سنا نہیں ہے، اور اپنے ابھی ابھی کسی کے ذہن میں آیا ہو، جس کی توجہ پہنچی ہو، وہ بتا دے. ہاں جی ایسا تو نہیں کسی طالب علم نے پوچھا ہو آپ سے؟ ہاں وہ بتائے جس کو ابھی تک جس کی توجہ نہیں گئی. ہاں جی ہاں مثال دے کر بتا دے جاؤ، میں لکھتا ہوں، بتاؤ. میں سمجھاؤں؟ ارے بھائی ابھی تو آپ سے سمجھ رہا ہوں، میں تو بتاؤں گا ہی، میں نے کہاں جانا ہے. سوال میرا کیا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے کہ کوئی صیغہ، دونوں ماضی کے ہیں، دونوں ماضی کے ہیں، لیکن ایک 4 حرفی ہو کر مزید بھی ہے، اور ایک 12 13 حرفی ہو کر مجرد ہے.
یہ سوال نہیں، آپ مثال دے دیں چلو بس، سوال اور آسان. ہمارے استاد فرماتے تھے سوال سمجھنے کے 80 نمبر ہے، سوال سمجھنے کے 20 نمبر تو جواب کے ہوتے ہیں. سوال تو پہلے سمجھو. ہاں جی. ایک کیا ہو سکتا ہے، مثال دو ہمیں. کانا یس تن سرو، جی یہ کیا ہے؟ میرا سوال کیا تھا؟ یہ مجرد کا صیغہ ہے یا نہیں ہے؟ سب مانتے ہو؟ کیوں مانتے ہو بھائی، یہ مزید ٹھیک ہے. میرا سوال ابھی حل نہیں ہوا، چلو میں ہی کر دیتا ہوں، پیریڈ نکل جائے. ہاں شاباش، یہ مثال آ گئی نا، دیکھو گلاب، گلاب کی خوشبو آ رہی. چلو کن تم فعال تم، ٹھیک ہے بولو کیا کرنا ہے. کن تم فعال تم نے، ٹھیک ہے. اکرما لے لو، ہم نے 4 حرفی کی بات، اشتونابا بھی ٹھیک ہے لیکن اکرما لے لو. دیکھو اکرما میں 4 حرف ہے نا، ہم نے تو سوال میں یہ نہیں کہا اصلی یا زائد، کوئی بات نہیں کی، بیٹھ جاؤ. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، اور ماضی کی بھی کوئی بات نہیں کی کہ مطلق ہو، قریب ہو، بعید ہو، استمراری ہو، یا جو بھی احتمالی تمنائی ہو. ہم نے کہا کہ ایک صیغہ ہے ثلاثی مجرد کا ہے لیکن وہ 12-13 حرفی ہے، اور ایک صیغہ ہے ثلاثی مزید بھی کا، وہ 4 حرفی ہے. وہ آپ کو یہاں پر ثابت کر کے دکھایا گلاب نے یا نہیں دکھایا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ نہیں آ رہی؟ یعنی اس کے حروف گنیں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 9 حروف، اور ایک یہ ہے 4 حرف، زیادہ اس میں ہے لیکن وہ مجرد ہے، اور نیچے والے میں کم ہے لیکن وہ مزید بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مزید بھی کا تو مانا ہی ہے جس میں جاتی ہو. ہاں جی چلو بھائی، اویس رضا قادری صاحب. ہاں جی. کن تم فعل ماضی استمراری کی علامت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس کو ہم مزید بھی، اس کو مجرد کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک لائن میں کوئی جواب دے دے. جی فرمان. حرف اصلی دیکھنا ہے نا بھائی، کس کو دیکھنا ہے؟ جس میں حرف اصلی 3 ہے، جس میں حرف اصلی 3 ہے وہ تو دونوں میں ہے، وہ تو دونوں میں ہے، پھر پھنس جائیں گے. پھر اویس کی بات لینی پڑے گی کہ وہ ساری علامتیں ہیں، زوائدات نہیں ہیں. زوائدات یعنی وہ ماضی استمراری کی علامت ہے، تو اس سے صیغہ کے مجرد اور مزید بھی ہونے پر کوئی فرق، مطلب اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے نا. ہم تو صرف اس کے حروف اصلیہ دیکھیں گے جو اصل صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر کیا ہے، حمزہ ہے، یہ بھی علامت ہے، لیکن یہ چونکہ یہ عرف مضارع کی علامت ہے، باب کی علامت ہے، لہذا اس کو ہم مزید بھی کہیں گے. چلو یہ تو ضمن ایک بحث آ گئی، طویل ہو گئی. ہم کہاں تھے؟ ماضی کی اقسام بعید انہوں نے بتا دی تھی. ہاں احتمالی اور تمنائی کو بھی جلدی سے ذکر کرو. استمراری بھی ہو گئی، آگے. اچھا استمراری کا ترجمہ کرتا یعنی ماضی میں کسی کام کے جاری رہنے پر جو دلالت کرے. ماضی میں کسی کام کے، کہ یہ کام ماضی میں تسلسل کے ساتھ ہوا کرتا تھا، ہم محنت کرتے تھے جب پہلے درجے میں تھے، اب نہیں کرتے. جی ہاں. لئی تما کی گردان ماضی معروف سے پہلے لگا دیں، کیا بنے گا مانا؟ کاش کہ ہم اب بھی محنت کرتے. ہاں جی. پھر کیا مانا ہوگا؟ شاید کہ ہم محنت کریں، کب؟ گھر سے آ کر. اچھا ٹھیک ہے، چلو صحیح مرضی ہے بھائی آپ. اچھا ٹھیک ہے، فالتو اور فالنا. جی جی. اچھا دیکھو تمنا جو ہے نا، تمنا، تمنا کس چیز کی آپ کرو گے؟ اس کو صیغہ جو ہم ماضی کا کہہ رہے ہیں وہ اس کے حرف کے اعتبار سے کہ ماضی معروف سے پہلے ہم نے تمنائی کے حرف کا اضافہ کیا لعل کا. لیکن تمنا تو ماضی کی چیز کی ہوگی نہیں نا، وہ تو افسوس ہوگا، کاش کہ ہم اس سال بھی محنت کر لیتے. یہ تو اب افسوس بن گیا، اب یہ تمنا نہیں رہی. ٹھیک ہے، تمنا کس کی ہوگی؟ آنے والے وقتوں میں کسی چیز کی. شاید کہ اب ہم محنت کریں اور پڑھیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ لیکن چونکہ اس کا تعلق لفظ ماضی کے ساتھ ہے، یعنی ماضی مطلق کے ساتھ ہے، بناوٹ کے اعتبار سے، اس کو ہم کیا کریں؟ اور ویسے آپ دیکھیں تو تمنا، تمنی یہ فعل بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟
انشاء ہے، یہ کیا ہے؟ انشاء۔ اچھا چلو، یہاں تک بات ہو گئی، ترجمے بھی آپ نے پڑھ لیے۔ اب ہم نے کہاں جانا ہے؟ صیغوں پر۔ اچھا بھائی، صیغہ میں لکھوں یا خود ہی کھڑے ہو کر خود ہی صیغہ بناؤ، خود ہی اس کو حل کرو؟ میں لکھوں؟ اچھا مجھے پسا رہا ہے، چلو ٹھیک ہے یار، مارکر نہیں چل رہا ہے۔ اب جو صیغہ ہمیں بتائے گا، اب جو ہمیں صیغہ بتائے گا اس کے طریقہ کیا ہوگا؟ وہ بولے گا فلاں صیغہ ہے، میں پوچھوں گا کیوں ہے، تو اس کو علامت بتانی پڑے گی، پھر وزن نکال کے دینا پڑے گا، اور پھر تعلیل کا مرحلہ وہ چلتا رہے گا درمیان میں، کچھ آپ بتانا کچھ میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، یہ صیغہ کس کس کو نہیں آ رہا ہے؟ سب کو آ رہا ہے یار، ماشاء اللہ، میں نہیں آیا ہوں، چھٹی کرتا۔ اچھا چلو بھائی سیدھے بیٹھو بھائی۔ ہاں جی تم بتاؤ، عمیر صیغہ بتاؤ، شاباش۔ پورا صیغہ بتاتے ہیں، صیغہ بتانے کا طریقہ تو معلوم ہے نا؟ یہ کہہ رہے ہیں صیغہ واحد مونس غائب، بھائی کیسے پہچانا آپ نے؟ تا کس کی علامت ہے؟ واحد مونس غائب کی علامت ہے۔ پیریڈ تو ہو گیا ہے، کب سٹارٹ ہوا تھا ہمارا؟ چلائیں یا پھر پورا کریں؟ 6 بجے تک چلا لیں، چلو کچھ ایسا نہ ہو نا ہم بولے ٹائم ہی جائے گا، کچھ تو پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، باب کیا بتایا؟ اچھا انہوں نے کہا واحد مونس غائب، ماضی مطلق، مثبت، معروف، ثلاثی، مجرد، اجوف، واوی۔ اجوف واوی کیسے پتا چلا آپ کو کہ یہ اجوف ہے؟ اصل میں قولت تھا، کیونکہ ہم نے تو واحد مونس غائب کا وزن کیا پڑھا تھا؟ فعالت کا وزن بن رہا ہے۔ کون کہہ رہا بن رہا ہے؟ نہیں بن رہا بھائی، کہاں بن رہا ہے؟ قالت، فعالت نہیں بن رہا نا، وزن ٹوٹ رہا ہے۔ وزن حرکتوں میں برابری ہو نا، وہ کہاں آ رہی ہے یہاں پہ؟ تو جب وزن نہیں بن رہا، علامت تو بتا رہی ہے کہ واحد مونس غائب ہے، لیکن وزن نہیں بن رہا، تو اب ہم کیا کریں گے؟ اصل وزن ہمارے پاس کیا ہے؟ فعالت ہے۔ اب فعالت پر لے جانے کے لیے ہمیں حروف اصلیہ پتہ ہے، قاف واو لام۔ ہم نے کیا کر دیا؟ اس کو لے گئے اس کی اصل پر، پھر کیا ہوا؟ اب یہ ایسے کہنے سے جان نہیں چھوٹے گی، کالا والا قانون، کیونکہ بہت سو کو نام یاد ہے، قانون یاد ہی نہیں، تو قانون بتانا پڑے گا۔ ہاں جی قانون، آپ نے قانون پڑھے؟ ہاں جی شاباش، ہاں جی بتائیے۔ قولا کی بات ہی نہیں ہو رہی، قولت کی بات ہو رہی۔ ہاں شاباش، کیا ہو گیا؟ قالت ہو گیا۔ سب کو سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اچھا جی، آگے آؤ بھائی، بالکل ابھی ابتدا ہے جی، آہستہ آہستہ بیٹھ جاؤ آپ۔ ہاں جی آپ بتاؤ، یہ سب اسٹوپی والے جی، تمہارا نام کیا ہے؟ یامین، اس کے تو نام بتانے میں آواز نہیں نکل رہی بھائی، آواز نکالو، بولو شاباش۔ نہیں آتا تو بول دو نہیں آتا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، سیکھیں گے۔ ہاں اویس رضا قادری صاحب، بھائی اویس رضا قادری صاحب کو بھی پڑھایا ہے ہم نے جی۔ ہاں اچھا بیٹھ جاؤ، چلو بعد میں رخصت ہے کچھ ہے نا، بیٹھ جاؤ پھر، سیکھ رہے ہیں نا ابھی۔ اور کوئی صحیح کر کے بتائے، صحیح کرنے کا مقصد ہے جو غلطی کی ہے وہ صحیح کرے، یہ نہیں پورا شروع سے سیکھا۔ ہاں جی تم بتاؤ۔ لفی میں مقرون ہے، باب طرف یتریب ہوئے، سیغہ واحد مذکر غائب کا اویس آپ نے کیسے کہا بھائی؟ کہاں ہے؟ جلدی حل کرو نا مسئلہ کو بھائی۔ ہاں جی اور کوئی؟ ہاں بھائی عبد المجید شاباش، ہمت کرو۔ اصل کیا ہے اس کی؟ کیوں تویا نکالی آپ نے بھائی اصل؟ صیغہ تو واحد مذکر غائب ہے، کیونکہ میں نے آپ کو واحد مذکر غائب کی علامتوں میں اور بھی کیا بتایا تھا؟ کوئی علامت نہ ہونا بھی تو ایک علامت ہے، کوئی علامت نہ ہونا بھی تو۔ بھائی اس میں آپ نے جو 14 صیغوں کی علامتیں پڑھی ہیں ان میں سے 13 کی کوئی علامت نظر آ رہی ہے؟
نہیں آ رہی ہے تو کون سا صیغہ بنے گا؟ واحد مذکر غائب. اچھا اب واحد مذکر غائب تو ہم نے فعلہ پڑھا تھا، یہ تو توا ہے، پھر کیا کریں؟ اصل پر جائیں گے، حروف اصلیہ پتہ ہونے چاہیے، وہ کون کون سے ہیں؟ تو واو یا. پھر اصل نکالو عبد المجید. شاباش بیٹھ. ہاں اصل نکالی آپ نے، قاعدہ بتاؤ. ہاں دیکھو بھائی قانون نہیں آ رہا نا کسی کو، کوئی چھوٹی کلاس کا ہے کوئی بڑی کلاس کا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے قانون ہر وقت کسی کو یاد بھی نہیں ہوتے. یہ نہیں آپ سوچنا کہ یہ مجھ سے چھوٹی کلاس کا ہے یا بڑی کلاس کا ہے، اس کو نہیں آ رہا مجھے تو آ رہا ہے، یہ تکبر میں نہیں پڑ جانا، یہ بھی ایک شیطان کا وار ہوتا ہے نا. تو ہاں شاباش شاباش آ گیا نا ان کو. یا متحرک ماقبل مفتو کو کیا کر دیا کالا والے قاعدے کے تحت. یہ کام ہم نے واؤ کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ واؤ متحرک ماقبل بھی تو مفتو ہے نا، پچھلے سیغے میں آپ نے بدلا تھا قالت کو، قولت کو قالت کیا، تو یہاں توا میں واؤ کو الف سے کیوں نہیں بدلا؟ شاباش عبد المجید بیٹھ جائیں آپ. اور کوئی بتایا بھائی؟ ہاں جی وہ قاعدہ اجوف کی کیا تعریف ہے؟ نہیں ہے اس میں. پھر چلو یہ مانا کہ لفیف ہے، لیکن اجوف کی تعریف تو آ رہی ہے نا اس پر ساتھ. اور قاعدہ کی وجہ بتاؤ، اصل بنیادی وجہ بتاؤ کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہوا. ہاں جی شاباش. وہ واؤ کلمہ کے آخر میں ہو، ایسی شرط تو نہیں ہے یار. ہاں تاں بتائے چلے بابا. عین کلمہ کے لفیف میں مقرون نہیں بولو، صرف لفیف بولو. اس کالا والے قاعدے کی شرط یہ ہے کہ وہ کالا والا قاعدہ اس جگہ پر نہیں لگے گا جہاں واؤ یا لفیف کے عین کلمہ میں آ رہے ہیں. تو جو یا لام کلمہ میں آیا تھا اس میں تو قاعدہ جاری کر دیا، لیکن جو واؤ عین کلمہ میں آیا اس میں ہم نے قاعدہ جاری نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی صیغہ ہے اقم نہ. ماضی کی بات کر رہے ہیں آج، اور زیادہ تو بات ہی نہیں کر رہے، پریشان ہونے کی بالکل حاجت ہی نہیں. سائن کو بتاؤ کہ کلاس کچھ لیٹ شروع ہوئی ہے تو 6 بجے تک انشاءاللہ. یہ ادھر 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 ہمام ادھر ادھر مولانا اجز صاحب ادھر کھڑے ہوئے. جی ارے بھائی بولو نا یار، وہی لڑکے ہاتھ اٹھا رہے ہیں جو پہلے شروع سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور کوئی بولتا ہی نہیں ہے، کیوں نہیں بولتے ہو؟ یہ وہی 5 6 ہیں، اور کوئی بھائی اور کوئی بولے، چھوٹی کلاس کا ہو یا بڑی کلاس کا، اور کوئی بولے. ہاں چلو بھائی علامہ شریف صاحب جی. شاباش آواز سے بتائیں، آواز سے. ہاں بھائی کیوں ہے یہ صیغہ جمع مونث غائب؟ نون مفتوحہ لگا ہوا ہے، زیادہ تو بات ہی نہیں کرنی، صیغہ پہچاننا ہے. آگے چلیں بھائی، نون مفتوحہ لگا ہوا ہے، پورا صیغہ کریں. ہوں ہوں صحیح ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹھیں، کوئی بات نہیں. تھوڑی ان کی توجہ آگے پیچھے ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صیغہ تو صحیح پہنچ گئے. ہاں جی اور کوئی بھائی؟ احمد رضا چلو آخر سے. ہوں اسباب افعال آپ نے کہا صیغہ جمع مونث غائب، اس کی علامت انہوں نے بتا دی. ماضی مطلق مثبت معروف کا ہم نے تو صیغہ کیا پڑھا تھا؟ فعلنا. یہ تو فعلنا نہیں ہے، پھر اصل کیسے نکالیں گے؟ باپ کون سا بتایا ہے؟ تو کردان بھی ماضی کی کون سی پڑھنی پڑے گی؟ اب پڑھو اکرما یا افعلا لے لو. افعلا افعلا افعلوا افعلت افعلتا افعلنا افعلنا. تو افعلنا کے وزن پر تو یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا بھائی. دیکھو جو باب ہوگا اصل پر لے جانے کے لیے اسی کی صحیح کی گردان پڑھیں گے. ہم عام طور پر کلاس میں یہ بول رہے ہوتے ہیں اصل نکالیں گے اصل نکالیں گے، طلباء پتہ نہیں سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اصل کا کیا، یہ کوئی نقل ہے کیا؟ وہ بھائی یہ نقل نہیں ہے، لیکن اصل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصلی حالت نکالیں گے جو اصل میں تھی. اور وہ کیسے نکالیں گے؟ کہ جو بھی باب ہمارے سامنے موجود ہے صیغہ پہچاننے کے بعد ہم اس کی صحیح کی گردان پڑھیں گے، اس صیغے پہ آ کر رکیں گے اور اس صیغہ سے اس کا وزن ملائیں گے. مل رہا ہے تو ٹھیک ہے،
نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں سے کچھ حرف حذف ہوئے وہ ہم نے اب نکالنے ہیں. جی ہمارا وزن تو بن رہا ہے اف ال نہ، اور یہ اس وزن پر پھر کیا کریں گے، اس وزن پر لائیں گے. حروف اصلیہ تو ہمیں معلوم ہے، حروف اصلیہ معلوم نہیں ہے تو ہمیں لغت میں سے تلاش کرنے پڑیں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ابھی ہم یہ فرض کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہے. اق شاباش. پھر جو قالو والا قاعدہ بتاؤ نا. واو متحرک ما قبل ساکن ہو تو واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیں گے، پھر کیا ہوگا، شاباش. اگر نقل کی جانے والی حرکت فتح کی ہو تو واو کو کیا کریں گے، پہلے حرکت نقل کر کے دی، پھر واو کو الف سے بدلا، بن گیا اقام نہ. ابھی التقاء ساکنین کس کس میں ہو رہا ہے، الف کو گرایا تو کیا بنا، اقام نہ. شاباش. صیغہ سمجھ میں آیا. صیغہ جمع مؤنث غائب، ماضی مطلق مثبت معروف، ثلاثی مزید بھی، اجوب واوی اسباب افعال. اچھا استجبنا، ٹھیک ہے استجبنا. جی صیغہ بھائی ہاتھ اٹھا کر ذرا اٹھاؤ بھائی ہاتھ. اور کوئی، میں چاہ رہا ہوں کوئی اور بتائے، پھر میں پوچھنا شروع کر دوں گا نا، پھر آپ نے ہو جانا پریشان، اس لیے میں کہہ رہا ہوں خود ہاتھ اٹھا لو. ہیں ہاں جی بلاول چلو. ہاں پہلا سوال ہم آپ سے کرتے ہیں، تسنیہ مذکر غائب کی علامت. آخر میں الف نہیں ہے، صرف الف ما قبل مفتوح بھی نہیں ہے اگر آپ غور سے دیکھو تو حروف اصلیہ کے اعتبار سے. استجبنا استجبنا. چلو بیٹھ جاؤ، شاباش. توجہ نہیں گئی، کوئی بات نہیں، آ جائے. بسا اوقات ایک بات ذہن میں ہوتی ہے لیکن وقت پر نہیں بھی آتی، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. جی ہاں بھائی محمد حسین شاباش شاباش. صیغہ جمع متکلم کیسے پتا چلا، نہ علامت ہے. دیکھو بات ان کی، دیکھو ایک طرح سے صحیح تھی، الف دیکھ رہے ہیں، الف سے ما قبل مفتوح دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ آپ نے حروف اصلیہ کے اعتبار کو بھی تو دیکھنا ہے نا. یہاں پہ حروف اصلیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو صیغہ جمع متکلم ہے کہ آخر میں اس کی علامت الف ما قبل نون مفتوح نہ علامت ہے. جی پورا حل کریں. ہماری کلاس میں ایک لڑکا تھا، استاد جب اس سے صیغہ پوچھتا نا، وہ تھوڑا ماشاءاللہ بہت صحت مند تھا، بہت ہی صحت مند. وہ اس کو اٹھنے میں ذرا 4-5 سیکنڈ لگ جاتے تھے. وہ جب سیٹ سے اٹھ کر بولنا شروع کرتا، اور جب وہ کھڑا ہوتا تھا صیغہ اس کا بیچارے کا پورا ہو جاتا تھا. بولتے اس کو پھر بیٹھنا پڑتا. آپ لوگ اتنی دیر کر رہے ہیں، وہ تو صرف اٹھنے میں صیغہ بتا دیتا تھا. سمجھ گئے میری بات، میں نے کیا بولا. اچھا ہاں اور کوئی بتائے. ہاں چلو احمد رضا. ثلاثی مزید بھی، جہاں سے غلطی ہو آگے سے دوسرا کوئی اسٹارٹ لے لے. ہاں جی عرفان. اجوف، ہمارا مقصد اجوف سے پورا نہیں ہوگا، اجوف کی تعیین. اجوف واوی اسباب استفال. شاباش. اچھا بھائی صیغہ جمع متکلم کی علامت بتا دی. اب کون سا باب ہے، اصل پر ہے یا نہیں ہے، کیسے پتا چل رہا ہے، وزن کیا ہے، استفعلنا. اور یہ تو وہ وزن ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس وزن پر لے جائیں گے. اس کے لیے ہمیں کیا معلوم ہونے چاہیے، حروف اصلیہ. حروف اصلیہ کیا ہے بھائی، لے جاؤ استفعلنا کے وزن پر. اس تو جبنا نہیں بنے گا نا، اس تج وب نہ. پھر کیا ہوا، تعلیل تو ہیں. شابہ جلدی لگاؤ. اگر نقل کی جانے والی فتح کی ہو تو حذف کر دیں، قصہ ہی ختم کر دیں. ہاں الف سے بدل دیں گے، کیا کر دیں گے. پھر کیا ہوا، التقاء ساکنین سے بھی بہت سے لڑکے جان چھڑاتے، پتہ نہیں ہوتا کدھر ہوا التقاء ساکنین، کس کس کے درمیان میں ہوا ہے، الف اور با کے درمیان میں ہوا. تو الف کو کیا کر دیا،
کیا بن گیا؟ استجبنا. چلو ٹائم پورا ہو گیا ہے، صرف 3 ہی صیغے ہوئے ہیں. تو اب آپ کا فائدہ کیسے ہوگا؟ یہ توجہ والی بات ہے. آپ جب قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ عربی عبارت کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، آج کے پورا دن میں کل تک کلاس تک آپ کا کام ہے آپ نے اس میں سے ماضی کے صیغے ڈھونڈنے اور ڈھونڈ کے حل کرنے کا مقصد پتہ ہے کیا؟ یہ نہیں ہوتا یہ صیغہ تو مجھے آتا ہے چلو آگے، یہ نہیں، اس کو پورا دہرائیں. آپ کو اس کا باب نہیں آتا، آپ کے پرچے ہو رہے ہیں، ٹائم نہیں ہے، سائڈ میں کاپی رکھ دیں، کاپی میں لکھ لیں میں اس کا باب تلاش کروں. لغت کھولنا سیکھیں. لغت کھولنا کس کس کو آتی ہے؟ اعدادیہ کے لڑکے ہیں ادھر؟ اعدادیہ کے لڑکوں میں سے کس کو لغت کھولنا آتی ہے؟ کل کتنے ہیں؟ کھڑے ہو جائیں اعدادیہ والے. کس کس کو لغت کھولنا آتی ہے اس میں سے؟ اچھا ان کا قصور بھی نہیں ہے، ابھی ان کو نہیں آتی، کوئی بات نہیں. اس سے اگلے والے کھڑے ہو جائیں. سب پریشان ہو گئے، ہماری باری آنے والی. ہاں کس کس کو لغت کھولنا آتی ہے؟ صحیح ہاتھ اٹھاؤ. یہ آدھا ہاتھ اٹھانا، اوپر کر کے نیچے کر لینا، دھوکہ دینا، یہ نہیں کرو. ماشاءاللہ کل کتنے ہیں؟ اچھا 2 ہیں جن کو نہیں آتی یا تھوڑی کم آتی ہے. ایک یہ بھی ہمارے یہاں اصطلاح ہے تھوڑا کم آتا ہے. چلو بیٹھو. اس کا مطلب ہے نہیں آتا ہے لیکن تھوڑا کم آتا ہے. اچھا اگلوں کو میں کھڑا نہیں کر رہا ہوں، بڑی کلاس والے ہیں، سب کو آتی ہوگی انشاءاللہ. تو جن کو لغت کھولنا نہیں آتی بھائی وہ لغت کھولنا سیکھیں. لغت کے بغیر آپ اس پر مہارت حاصل کرنا، معنی تلاش کرنا. ویسے تو ہمیں عربی لغت استعمال کرنی چاہیے جس میں عربی سے عربی معنی ہوتے ہیں، لیکن ابھی ہم مانے جا رہے ہیں. ہم کم سے کم عربی سے اردو نکالنا، حروف اصلیہ نکالنا، باب نکالنا سیکھ لیں. پھر لغت دیکھنے کا بھی ایک فن ہے کہ آپ نے اس کے معنی اپنے جو مقصودی ہیں وہ کیسے اس میں سے تلاش کر کے نکال لیں. صحیح ہے. بہت سے لڑکے کیا کرتے ہیں، پر لغت کھولی بھائی پہلا باب مثلا نصرہ لکھا ہوا ہے بن کر، وہ بھائی نصرہ باب سے آپ کا مقصودی معنی حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ نہیں پتا ہمیں. بھائی نیچے دیکھو، اسے نیچے دیکھو تو اس کی آپ ڈیٹیل کچھ پڑھیں کہ اگر اس کے ساتھ اعلیٰ لگ جائے تو یہ معنی ہوگا، با لگ جائے تو یہ معنی ہوگا، لام لگ جائے تو یہ معنی ہوگا، من لگ جائے تو یہ معنی ہوگا. تو اس طرح لغت کو توجہ سے کھولنا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کی صرف میں کیا آنی شروع ہو جائے گی؟ صیغہ کے پیچھے پڑنا پڑے گا آپ کو. چاہے آپ کو ضربہ صیغہ آ جائے نا اس کو بھی پورا دہرائیں. ٹھیک ہے. اس طرح کرنے سے آپ کا کام بنے گا. اور اگر ہم سستی کریں گے، صرف آتی ہے اجرا سے، بولنے سے. میں کتنی دیر سے کھڑا ہوں بول ہی رہا ہوں، آپ نہیں بول رہے ہو. بولنے سے صرف آتی ہے بھائی. بولو گے، سیکھو گے، بتاؤ گے، پوچھو گے، صرف آئے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل انشاءاللہ ہم نے کس پر کام کرنا ہے؟ صرف ٹچ دے سکتے ہیں بھائی 45 منٹ میں، اور کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے وہ اس کو کیا کریں، خود سے اپنے اجرا میں لائیں، تعلیلات میں لائیں، انشاءاللہ کام اچھا ہو جائے.